بسم الله الرحمن الرحيم. قال دمنة أجل لقد رابني منه ذلك. دمنہ نے کہا ہاں اجل. اجل یہ معنی میں ہوتا ہے نعم کی. ہاں اوپر سوال تھا هل رابك هل رابك کیا تھا؟ حل کے ساتھ نہیں آیا تھا مگر سوال کے معنی میں تھا. انی اسمع منك كلاما يدل على انه قد رابك من الاسد الريب وهلك منه امر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈر محسوس ہوا ہے. کہا ہاں اجل ہاں. لقد رابني منه ذلك، مجھے اس کی جانب سے اس چیز نے شک میں ڈال دیا ہے. وَلَيْسَ هُوَ فِي أَمْرِ نَفْسِ، اور یہ شک، یہ تردد، یہ ڈر یا خوف مجھے اپنی جان کے بارے میں یا اپنے بارے میں نہیں ہے. جو شیر کی جانب سے مجھے ڈر یا شک تردد ہوا ہے مجھے اپنے بارے میں اپنی جان کے بارے میں نہیں ہوا ہے. قال شطرب ففی نفس من رابک، پھر کس کی جان کے بارے میں یا کس کے بارے میں آپ کو تردد اور شک ہوا ہے. قال دمنہ قد تعلم ما بینی وبینک. قال دمنہ، چغل خور ایسا شخص ہوتا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا. قد تعلم ما بینی وبینک، تم میرا اور اپنا رشتہ تو جانتے ہی ہو، میرا اور اپنا تعلق تمہیں معلوم ہی ہے. میں ہی تمہیں شیر کے پاس لے کے آیا تھا، شیر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، میں آپ کو شیر کے پاس لے کے آیا تھا، شیر کی صحبت تک میں نے ہی آپ کو پہنچایا تھا، میں ہی آپ کے لیے وہ محسن ہوں. وَتَعْلَمُ حَقَّكَ عَلَيَّ، اور مجھ پر آپ کا جو حق ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، مجھ پر آپ کا جو حق ہے وہ بھی آپ مجھ پر جانتے ہیں. وَمَا كُنْتُ جَعَلْتُ لَكَ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ أَيَّامَ أَرْسَلَنِي الْأَسَدُ إِلَيْهِ، اور آپ سے کیا ہوا وہ عہد و پیمان بھی آپ جانتے ہیں جو میں نے اس وقت کیا تھا جب شیر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا. آپ سے کیا ہوا وہ عہد و پیمان بھی آپ جانتے ہیں جو میں نے آپ سے اس وقت کیا تھا جب شیر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا. آپ کی آواز سن کر شیر تو گھبرا گیا تھا اور مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ یہ آواز والا ایسا کون ہے جو ہماری مملکت میں آ کے یوں دہاڑتا ہے، بلا کے لاؤ اسے، پکڑ کے لاؤ. تو میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے اور شیر کے درمیان میں تھا، آپ کو بادشاہ سلامت شیر کی صحبت تک پہنچانے والا میں تھا. فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِّنْ حِفْظِكَ وَإِطْلَاعِكَ عَلَى مَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْهُ، اس لیے میرے لیے آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کو ان باتوں سے آگاہ کرنا ضروری ہوا. لم اجد بدن کا معنی کریں گے میرے لیے ضروری ہوا، میں نے کوئی چارہ نہ پایا کا مطلب ہے میرے لیے آپ کی حفاظت کرنا. اور اطلاع ہے، یہ اطلاع نہیں ہے. اطلاع کا معنی ہے آگاہ ہونا اور اطلاع کا معنی ہے آگاہ کرنا. اطلاعک علامہ، اطلاعی علامہ میرا ان چیزوں سے آگاہ ہونا، اطلاعک علامہ آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کرنا. فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِّنْ حِفْظِكَ وَإِطْلَاعِكَ عَلَى مَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْهُ، لہذا میرے لیے آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کرنا ضروری ہوا
میرے لیے آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کو ان باتوں سے آگاہ کرنا ضروری ہوا جن سے میں آگاہ ہوا ہوں یا جو مجھے معلوم ہوئی ہے، جو مجھے معلوم ہوئی ہے۔ مما اخاف علیک منہ، یعنی وہ باتیں جن کا مجھے شیر کی جانب سے آپ کے بارے میں اندیشہ ہے۔ مما اخاف علیک منہ، منہ من الاسد، یا منہ میں ہو ضمیر کا مرجع ما بھی ہو سکتا ہے، مما، تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ جن چیزوں سے مجھے آپ کے بارے میں ڈر اور اندیشہ ہے۔ خاف یخاف علی کذا کا معنی ہوتا ہے کسی کے بارے میں ڈر ہونا، جیسے خافت الام علی ولدها، خافت الام علی ولدها، ماں کو اپنے بیٹے کے بارے میں ڈر لگا یا اندیشہ ہوا کہ اس کو کہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے، کہیں گے خافت الام علی ولدها، خود نہیں ڈری، یعنی خود کو کوئی ڈر، بچے کو خطرہ محسوس ہوا، بچے کے بارے میں اسے خطرہ محسوس ہوا، تو خافت الام علی ولدها۔ فلم اجد بدا من حفظک، بدن وہی ہے لا بد، لا بد منہ یہ ضروری ہے، لا بد منہ کا مطلب ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کے سوا کوئی راہ نہیں، یعنی یہی ضروری ہے۔ لم اجد بدن، اس طرح بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور خوب استعمال ہوتا ہے۔ لم اجد بدن، فارسی کی ایک کتاب مشہور ہے ما لا بد منہ، ما لا بد منہ، آگے لکھا رہتا فارسی، کیونکہ نام عربی ہے مکمل، اور عربی بھی ایسا کہ آسانی سے سمجھانا جا سکے۔ ما لا بد منہ، کہتے ہیں مالا بدہ، مالا بدہ ہے نا، جیسے کوئی مالا ہو، اور بدھا تو ایک بھگوان ہے ہی ہے ہندوؤں کا، بدھسٹوں کا، ہندوؤں کا نہیں۔ خیر، ما لا بد من، فارسی، وہ جس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، وہ جس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی وہ جو بہت ضروری ہے۔ فلم اجد بدا من حفظک واطلاعک علی ما اطلعت علیہ مما اخاف علیک منہ، لہذا میرے لیے آپ کی حفاظت کرنا اور آپ کو ان باتوں سے آگاہ کرنا ضروری ہوا جو مجھے معلوم ہوئی ہیں، یعنی آپ کے بارے میں ڈر اور اندیشہ، یا آپ کے بارے میں مجھے جو خطرات اور اندیشے معلوم ہوئے ہیں ان سے آگاہ کرنا اور آپ کی حفاظت کرنا میرے لیے ضروری ہوا۔ قال شطربہ وما الذی بلغک، شطربہ نے کہا آپ کے پاس کون سی بات آئی ہے، آپ کے پاس کون سی بات پہنچی ہے، کوئی بات آئی ہے کیا؟ کہتے کوئی بات ہے کیا؟ ما الذی بلغک، ما الذی بلغک، ما الذی حدث، پیچھے آیا تھا ما الذی حدث، کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے، ما الذی حدث، ہوا کیا ہے، ما الذی بلغک، کوئی بات آئی ہے کیا، کوئی بات آئی ہے کیا، ما الذی بلغک۔ قال ضمن حدثني الخبير الصدوق الذي لا مرية في قوله، یہ بھی چغل خور کا انداز بیان ہے، یہ بھی چغل خور کا انداز بیان ہے۔ چغل خور جھوٹا آدمی سب سے پہلے یہی کہے گا بھئی جھوٹ بول کے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کہے گا، جھوٹ بول کے ہمیں کیا لینا ہے، جھوٹ بولنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، جبکہ بول رہا ہے جھوٹ۔ سچا آدمی ہوتا ہے اس کا انداز ہمیشہ 2 اور 2 4 جیسا ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں لاگ لپیٹ نہیں ہوتی،
صاف صاف بولے گا جو بات ہوگی وہ. جھوٹا آدمی, چغلخور آدمی کہے گا کہ جھوٹ بولنے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے, پہلے ہی یہ کہہ دے گا. یہاں دمنہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے اس سچے اور تجربہ کار آدمی نے بتایا جس کی بات میں کوئی شک نہیں, لا مریۃ فی قولہ, جس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے. ان الاسد قال لبعض اصحابہ وجلسائہ, کہ شیر نے اپنے کچھ ساتھیوں اور ہم نشینوں سے کہا ہے, قد اعجبنی سمن الثور, مجھے بیل کا موٹاپا پسند آ گیا ہے, مجھے بیل کا موٹاپا پسند آ گیا, گوشت بڑا تگڑا ہے, میری رال ٹپکنے لگی ہے بیل کو دیکھ کر, چونکہ شیر کا کھانا وہی ہے, شیر کا کھانا وہی ہے اور بہترین کھانا وہ ہے. وہ کیا کہا, قد اعجبنی سمن الثور, مجھے بیل کا موٹاپا پسند آ گیا ہے. وَلَيْسَ لِي إِلَى حَيَاتِهِ حَاجَةٌ, اور مجھے اس کی زندگی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, مجھے اس کی زندگی کی, اس کے زندہ رہنے سے کوئی مجھے مطلب نہیں ہے, بیل رہے یا نہ رہے کوئی مطلب نہیں ہے. فَأَنَا آكِلُهُ وَمُطْعِمُ أَصْحَابِي مِنْ لَحْمِهِ, فَأَنَا آكِلُهُ, لہذا میں اسے کھانے والا ہوں. آکلوہ اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ ہے, اس لیے کہ آگے وہ مطعم اسم فاعل آ رہا. عطف کا قاعدہ یہ رہتا ہے کہ اسم فاعل کا اسم فاعل پر عطف ہوگا, فعل کا فعل پر عطف ہوگا, ماضی کا ماضی پر عطف ہوگا, مضارع کا مضارع پر عطف ہوگا. ماضی کا مضارع پر عطف کرنا اچھا عطف نہیں ہے, اور ماضی کا امر پر عطف کرنا بالکل اچھا نہیں ہے, اور امر کا ماضی پر عطف کرنا بالکل اچھا نہیں ہے, یعنی جائز ہی نہیں ہے وہ عطف. اسی طریقے سے اسم فعل ہے, اسم فاعل ہے تو اسم فاعل کا اسم فاعل پر عطف کرنا اچھا ہے, اسم فاعل کا فعل پر عطف کرنا اچھا نہیں. فَأَنَا آكُلُهُ وَمُطْعِمٌ أَصْحَابِي, ایسا پڑھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. فَأَنَا آكِلُهُ, أَنَا آكِلُهُ, میں اسے کھانے والا ہوں. وَمُطْعِمٌ پڑھیں تو اصحابی اس کا مفعول بھی ہوگا, لیکن چونکہ آكِلُهُ یہ بھی مضاف ہے, اپنے مصدر کی طرف مضاف ہے, اس لیے اس کو بھی ہم نہ مصدر نہیں مفعول بھی کی طرف مضاف ہے, اس لیے اس کو بھی ہم مفعول بھی کی جانب مضاف ہی پڑھیں گے. وَمُطْعِمُ أَصْحَابِي مِنْ لَحْمِهِ, اور اپنے ساتھیوں کو, اپنے جھنڈ کو اس کا گوشت کھلانے والا ہوں. میں خود اسے کھانے والا ہوں اور اپنے جھنڈ کو اس کا گوشت کھلانے والا ہوں. فلما بلغني هذا القول وعرفت غدره ونقض عهده اقبلت اليك لاقضي حقك, جب مجھے یہ بات پہنچی اور اس کی غداری اور اس کی عہد شکنی کو میں نے سمجھا جانا, تو میں آپ کی جانب متوجہ ہوا یا آپ کا قصد کیا تاکہ آپ کا حق ادا کر سکوں. وَتَحْتَالُ أَنْتَ لِأَمْرِكَ, اور آپ اپنے معاملات کی تدبیر کر سکیں, اور آپ اپنے معاملات کی تدبیر کر سکیں.